خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کے سب سے خاص دنوں کی، یعنی آخری عشرے کی۔ یہ وہ وقت ہے جو روحانیت سے بھرا ہوتا ہے۔ تو آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ آخر یہ دن اتنے اہم کیوں ہیں۔ تو آج ہم کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ آخری عشرہ ہے کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد ان دنوں میں کی جانے والی خاص عبادات کو سمجھیں گے، اور آخر میں سب سے اہم لیلۃ القدر پر بات کریں گے۔ اچھا، یہ ساری معلومات جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس کتاب سے لی گئی ہیں جس میں اس موضوع پر بہت اہم روایات اور علماء کی آراء کو جمع کیا گیا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے کہ آخر رمضان کی یہ آخری 10 دن یعنی جو آخری عشرہ ہے یہ باقی سال سے اتنا الگ کیوں ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ 10 دن نا اسلامی سال کے سب سے بابرکت مہینے کا کلائمیکس ہیں۔ مطلب روحانیت بالکل اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا خاص موقع ہے جو پورے سال میں پھر نہیں آتا، اور اسی لیے ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ دن اہم ہے، لیکن ان کی اہمیت کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کو کیسے گزارتے تھے۔ ان کی مثال سے سیکھ کر ہی ہم اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے جتنی محنت کرتے تھے اتنی کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ روایت ہمیں بالکل صاف بتا دیتی ہے کہ ان دنوں میں کی جانے والی کوشش کوئی عام کوشش نہیں تھی۔ یہاں یہ فرق بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف عام دنوں کی عبادت ہے جو معمول کے مطابق ہوتی تھیں، اور دوسری طرف ہے رمضان کے آخری 10 دن جہاں عبادت اور کوشش اپنی انتہا پر پہنچ جاتی تھی۔ یہ صرف تھوڑا زیادہ عبادت کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل طور پر خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینے کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بڑی ہوئی کوشش ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عملی طور پر ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اب ان اعمال کو دیکھتے ہیں جن پر خاص زور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ معروف اسلامی اسکالر شیخ بن باز نے رہنمائی کی ہے، 4 چیزوں پر خاص طور پر فوکس کرنا چاہیے۔ ایک تو نماز، دوسرا قرآن کی تلاوت، تیسرا اللہ سے خوب دعائیں مانگنا، اور چوتھا ہر طرح کے دوسرے نیک کام کرنا۔ یعنی مقصد صرف کوئی ایک کام کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عبادت کے ہر پہلو کو اپنایا جائے تاکہ ان دنوں کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور یہ ساری محنت، یہ ساری عبادت ہمیں ایک بہت بڑے مقصد کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ ہے ایک ایسی خاص رات کی تلاش جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ عبادت، اتنی محنت، اس کا اجر کیا ہے؟ وہ کون سا بڑا انعام ہے جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے؟ وہ انعام ہے لیلۃ القدر کا مل جانا۔ جی ہاں، قدر والی رات۔ یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ایک بہت ہی بابرکت رات ہے، اور اللہ نے اس میں عبادت کرنے والے کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس وعدے کی خوبصورتی شیخ بن باز کے اس قول میں نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سچے ایمان اور ثواب کی نیت سے کوشش کرتا ہے وہ لیلۃ القدر اور اس کا اجر ضرور پا لیتا ہے۔ یعنی نیت خالص ہو اور کوشش پوری ہو تو یہ انعام ملنا یقینی ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان کے آخری 10 دن کتنے قیمتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا، اور ان دنوں میں لیلۃ القدر جیسا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اب جو سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ ہم ان بابرکت راتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے، ان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟